آپ نے فلمی کہانیاں تو بہت دیکھی ہوں گی، لیکن کچھ سچی کہانیاں اتنی ڈرامائی ہوتی ہیں کہ ان پر بار بار فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی شخص کی داستان بیان کر رہے ہیں جس کے ایک عمل نے طاقتور برطانوی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ یہ پوری کہانی، اس کا مرکزی خیال دراصل اسی ایک جملے میں چھپا ہے۔ ایک ہی واقعہ جسے ایک فریق نے وحشیانہ جرم قرار دیا تو دوسرے نے ایک ظالم حکومت کے خلاف بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ۔ اور یہ سچی کہانی اتنی جاندار تھی کہ اس پر کم از کم 4 فلمیں بنی۔ تو آئیے اس اصل سکرپٹ کے پیچھے کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ لیکن اس ایکشن سے بھرپور کہانی میں غوطہ لگانے سے پہلے ہمیں اس کی وجہ سمجھنی ہوگی۔ ہمیں اس قدیم اور غیر تحریری ضابطے حیات کو سمجھنا ہوگا جو اس پوری داستان کی بنیاد ہے۔ یہ ہے پشتون والی۔ یہ پشتونوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ عزت، مہمان نوازی اور سماجی رویے سب کچھ اسی کے تحت طے ہوتا ہے۔ اور اس ضابطے کا جو سب سے مقدس ستون ہے وہ ہے ناموس، یعنی عورتوں کی عزت اور حرمت۔ اس کی خلاف ورزی کو سب سے سنگین توہین سمجھا جاتا ہے اور اس کا دفاع کرنا ہر پشتون مرد پر فرض ہے۔ اور جب ناموس پر حملہ ہو تو پھر بدلہ یعنی انتقام لینا صرف ایک آپشن نہیں رہتا، بلکہ یہ غیرت اور عزت کو بحال کرنے کے لیے ایک مقدس فریضہ بن جاتا ہے۔ تو چلیے اب کہانی کی طرف واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چنگاری کیسے بھڑکی، کیسے اس ضابطے کی خلاف ورزی کی گئی جس نے ایک ناگزیر تصادم کی بنیاد رکھ دی۔ یہ واقعہ درائے آدم کھیل کے گاؤں بستی خیل میں شروع ہوا جب برطانوی فرنٹیئر کانسٹیبلری نے عجب خان آفریدی کے گھر پر چھاپا مارا۔ ہوا یہ کہ عجب خان اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، اور اطلاعات کے مطابق چھاپے کے دوران سپاہیوں نے وہاں موجود خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی۔ یہ سیدھا سیدھا اور ناموس پر حملہ تھا۔ پشتون والی کے مطابق اب اس توہین کا جواب صرف اور صرف بدلے سے ہی دیا جا سکتا تھا۔ اور یہیں سے کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ انتقام کی ایک ایسی کارروائی جس نے سب کو چونکا دیا، اور اس کے بعد ایک ایسا تضاد جس نے سب کو حیران کر دیا۔ 14 اپریل 1923 کی رات عجب خان اپنے ساتھیوں سمیت کوہاٹ کی سخت سیکیورٹی والی چھاؤنی میں گھس گئے۔ وہ سیدھے میجر ایلس کے بنگلے میں پہنچے جو اس وقت وہاں نہیں تھے۔ اندر مسز ایلس نے آہٹ سن لی اور خطرے کی سیڑھی بجانے کی کوشش کی۔ اسی لمحے عجب کے بھائی شہزادہ نے ان پر خنجر سے وار کر کے انہیں ہلاک کر دیا، اور پھر انہوں نے میجر کی 16 سالہ بیٹی مولی ایلس کو اغوا کر لیا۔ اب یہاں آ کے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ایک طرف ایک نہتی عورت کا قتل تھا، ایک نوجوان لڑکی کا اغوا، لیکن دوسری طرف اسی پشتنوالی کے ضابطے کے تحت قید کے دوران مولی ایلس کے ساتھ ایک مہمان جیسا سلوک کیا گیا۔ اس کی عزت کی پوری حفاظت کی گئی اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اس واقعے کے بعد یہ تنازع میدان جنگ سے نکل کر 2 بالکل مختلف قانونی اور ثقافتی نظاموں کے ٹکراؤ میں بدل گیا۔ ایک طرف قبائلی قانون تھا اور دوسری طرف برطانوی سلطنت۔ اس اغوا نے برطانوی سلطنت کو اتنی بڑی تذلیل کا احساس دلایا کہ انہوں نے جواب میں برطانوی فوج کی 2 پوری ڈویژنوں کو حرکت میں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ جی ہاں، 2 ڈویژنیں۔ لیکن فوجی کارروائی سے لڑکی کی جان کو شدید خطرہ تھا، اس لیے انگریزوں نے جرگوں یعنی قبائلی عمائدین کی کاؤنسلز کے ذریعے مذاکرات کا راستہ اپنایا۔ اسی دوران للن سٹار نامی ایک نرس نے ہمت دکھائی اور رضاکارانہ طور پر قبائلی علاقے میں مولی کو تسلی دینے گئیں، اور آخرکار وہی اسے بحفاظت واپس لے کر آئیں۔ یہ جرگہ سسٹم ہے، قبائلی انصاف کا ایک ایسا نظام جو اس صورتحال میں فوجی طاقت سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ یہاں عمائدین مل بیٹھ کر رسمی قانونی نظام سے باہر تنازعات کو حل کرتے ہیں۔ رہائی کے بعد عجب خان نے محسوس کیا کہ ان کی وجہ سے ان کے قبیلے کو انگریزوں کے غضب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے انہوں نے رضاکارانہ طور پر افغانستان میں جلاوطنی اختیار کر لی۔ پشتون روایات میں اسے سب سے بڑی قربانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عجب خان کی میراث کیا ہے؟ کیا وہ ایک ہیرو تھے، ایک باغی، یا پھر دونوں؟ انہیں آج کس نظر سے یاد کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، مقامی سنیما میں تو وہ ایک لیجنڈ ہیں۔ ان کی زندگی پر اردو اور پشتو میں کئی کامیاب فلمیں بنی جس نے ان کے کردار کو ایک ہیرو کے طور پر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا بہت اہم رخ بھی ہے۔ مولی ایلس انگلینڈ واپس چلی گئیں، لیکن انہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی۔ 60 سال بعد 1983 میں وہ کوہاٹ میں اپنی ماں کی قبر پر آئیں۔
انہوں نے یہ تو یاد کیا کہ قید کے دوران عجب خان نے کبھی ان سے سیدھی آنکھ ملا کر بات نہیں کی، لیکن جب انہیں اپنے اغوا کاروں کے خاندان سے ملنے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اور آج یہ دونوں میراثیں، یہ دونوں سچائیاں اس خطے کے منظر نامے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی ہیں۔ ایک طرف 2018 میں ان کے آبائی شہر میں نصب کیا گیا عجب خان کا مجسمہ ہے جو انہیں ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف 1983 میں اپنی ماں کی قبر پر کھڑی مولی ایلس کی تصویر ہے جو ایک گہرے ذاتی المیے کی کبھی نہ ختم ہونے والی یاد دلاتی ہے۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب تاریخ خود ایک ایسا اسکرپٹ بن جائے جس کے کئی ورژن ہوں تو ہم کس ورژن پر یقین کرنے کا انتخاب کرتے ہیں؟